मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो वो है WTO। WTO जो है ये मतलब बेसिकली 123 ममालिक ने मिलकर 1 जनवरी 1995 को इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया। बेसिकली 1 जनवरी 1995 से पहले इसका एक और एग्रीमेंट हुआ था जो कि 123 नेशन ने उसको साइन किया था। उसका नाम था मरकेश एग्रीमेंट, MARRAKESH, मरकेश एग्रीमेंट। मरकेश एग्रीमेंट जो है उसी के अंडर जो है वो WTO ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका क़याम अमल में लाया गया। ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये हुआ था 123 नेशन के दरमियान 15 अप्रैल 1994 को, ठीक है। अच्छा, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने रिप्लेस किया था GATT को। GATT जो है वो था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये जनरल एग्रीमेंट जो है GATT ये जो यानी कि इसका क़याम अमल में लाया गया था 1948 को, ठीक है। और इसका भी यानी कि एम वही था जो आजकल WTO का एम है, ठीक है। यानी कि नॉन ट्रिफ बैरियर्स या वो कोई भी किसी किस्म के जो ट्रिफ बैरियर्स हैं उनको अपनी जो मेंबर नेशंस हैं वहाँ से रिमूव करना और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको लागू करवाना, ये इसकी यानी कि बेसिक एग्रीमेंट, इस बेसिक एग्रीमेंट के पीछे जो है इसका मकसद था, ठीक है। अच्छा, अगला इसके फ़ीचर्स की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फ़ीचर्स की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका एक्चुअली और बेसिक मकसद ये है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड, के मतलब पूरी दुनिया में या तमाम जो नेशंस इसकी मेंबर्स हैं उनके दरमियान अपना ट्रेडिंग करवाना, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो, ठीक है, उसकी ट्रेडिंग करवाना। अच्छा, आगे वो कहता है कि इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद ये है कि मल्टीलेटरल ट्रेड को फ़रोग़ देना। आगे है कि इसने रिप्लेस किया था GATT को। GATT जो कि 1948 में बनाया गया था, जिसका मकसद सेम वही था जो आज WTO का मकसद है, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। उसके बाद इसका जो मतलब बेसिक इसका मकसद होता है, इट प्रमोट फ्री ट्रेड बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो भी किसी किस्म के टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, टैरिफ अच्छा कहते हैं कि मतलब कस्टम को कहते हैं, टैरिफ अगर यानी कि बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये वो कस्टम होता है जब आप किसी चीज़ को बाहर वाले मुल्क से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो उस कंट्री का जो यानी कि ना अपना उस गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के क्या होता है, हमने बाहर वाले मुल्क से कोई चीज़ मंगवानी है, ठीक है, और जब वो चीज़ जो है यहाँ पर आ जाएगी तो उसके ऊपर जो इंपोर्टिंग टैक्स लागू होगा उस चीज़ को टैरिफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो मतलब WTO ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक मकसद है वो इन्हीं बैरियर्स को रिमूव करना है। अच्छा, उसके बाद है कि मतलब इसके फ़िक्स रूल्स और फिक्स रेगुलेशंस होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका अपना एक लीगल स्टेटस है, ठीक है। इसके रूल्स और रेगुलेशन जो है ये म्यूचुअली तौर पर डिज़ाइंड होते हैं, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक या उनके एग्रीमेंट के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऐसा मेंबर जो इसका मतलब इसका हिस्सा तो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर तो है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का हिस्सा होने के बावजूद इसके असूलों को मानता नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब क्या होता है, या मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ मेंबर्स के आपस में अपना ट्रेड के रिलेटेड अगर कोई बैरियर्स वगैरह या अगर कोई किसी भी किस्म का डिसएग्रीमेंट होता है तो उसकी जो कंप्लेंट है वो जाती है सीधी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ये फिर उन दोनों के दरमियान एक आर्बिट्रेरी का काम करती है, यानी कि एक सालसी का काम करती है, उनके दरमियान सुलह करवाती है, ठीक है। अच्छा, अगली वो कहता है कि इट इंक्लूड ट्रेड्स इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, के मतलब ये किस किस्म की ट्रेड करवाती है, गुड्स की, सर्विसेज की, उसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी की या मतलब इंटेलेक्चुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी ये प्रोटेक्शन और ट्रेड करवाती है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ये तमाम जो हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। अच्छा, आगे वो कहता है कि जिस तरह IMF और वर्ल्ड बैंक जो हैं ये दोनों
یونائٹڈ نیشن کے انڈر آتے ہیں، بالکل اس طرح ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور وہ یونائٹڈ نیشن کے انڈر یا یونائٹڈ نیشن کا ایجنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے یہ مطلب IMF اور ورلڈ بینک کی طرح اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جس ملک کا کیپٹل زیادہ ہوگا اس کو ویٹو پاور مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جس طرح IMF اور ورلڈ بینک میں امریکہ کو، چائنا کو، یا مطلب ایسے ممالک جن کا اس میں ان آرگنائزیشن میں مطلب شیئر زیادہ ہے، ان کو ویٹو پاور کا بھی حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا بالکل اس طرح کا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ ہر ایک ممبر کو صرف ایک ووٹ کا حق دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 ممبر 1 ووٹ۔ جبکہ IMF اور ورلڈ بینک میں کیا ہوتا ہے کہ جس ملک کا مطلب کیپٹل زیادہ ہوگا اس کا ووٹ بھی بڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے یعنی کہ اس میں ویٹو پاور نہیں ہوتی۔ آگے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے اور اس کا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے آبجیکٹیوز کی۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو پرائمری آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو ایک نئی دنیا میں لے کے جانا جہاں پر ورلڈ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ نان ٹیرف اور ٹیرف بیریئرز جو ہیں ان کو ریموو کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا آگے جو اس کا آبجیکٹیو ہے وہ ہے کہ مطلب اس نے اپنی جو نیشنز ہیں، جو اس کے ممبرز ہیں، ان کے درمیان ٹریڈنگ کروانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے ممبرز کے درمیان، اپنی انڈیپینڈنٹ نیشنز کے درمیان جو بھی اس کے ممبر ہیں ان کے درمیان ٹریڈنگ کروانا۔ اس کے بعد ہے کہ مطلب اس کا اگلا مقصد کہ ٹو پروموٹ ورلڈ ٹریڈ ان اے مینرز دیٹ بینیفٹ ایوری ممبر کنٹری، مطلب اس طرح سے امپلیمنٹیشن کرنا اپنی پالیسیز کی، یا اس طرح سے پالیسیاں بنانا، یا اس طرح سے ٹریڈنگ کروانا کہ ہر ممبر جو ہے اس کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس کا ممبر ہے ہر ممبر کو ایز اے نیشن جو ہے وہ مطلب ان کے ایگریمنٹ سے فائدہ ہو، یعنی کہ کسی کو بھی نقصان نہ ہو۔ اچھا اگلا جو اس کا مقصد ہے وہ ہے ٹو انشور دیٹ ڈیولپنگ کنٹریز گیٹ اے بیٹر شیئر۔ اس کا اگلا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا مطلب جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں یا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے زیادہ بینیفٹ رکھنا، ٹھیک ہے، مطلب ان کی چونکہ نیڈ تھوڑی ڈیولپڈ کنٹری سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کی ڈیولپمنٹ کی نیڈز کو فلفل کرنا اور ان کا خیال دوسری ڈیولپڈ نیشن سے تھوڑا سا زیادہ رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو زیادہ ایڈوانٹیجز پہنچانا۔ نیکسٹ ہے ٹو ریموو آل ہرڈلز ٹو این اوپن ورلڈ ٹریڈنگ سسٹم، مطلب کسی بھی قسم کی اگر ایک ورلڈ ٹریڈ سسٹم کو اوپن کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ہرڈل بنتی ہیں تو ان تمام ہرڈلز کو ریموو کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یوز ورلڈ ٹریڈ ایز این افیکٹو انسٹرومنٹ ٹو بوسٹ اکانومک گروتھ، مطلب اکانومک گروتھ کی بوسٹ کے لیے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ طریقہ استعمال کرنا تاکہ اکانومی جو ہے وہ پوری کی پوری ورلڈ کی بہتر طریقے سے فلرش کر سکے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ مطلب ممبرز کے درمیان یا ٹریڈنگ پارٹنرز کے درمیان ایک کمپٹیٹیو ماحول کو پیدا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے اور ایکسپورٹ زیادہ کرے، امپورٹ کم کرے، ٹھیک ہے، اور تاکہ کنزیومرز کو زیادہ بینیفٹ ہو۔ اچھا اس کے بعد ہے ٹو ایکسپینڈ اینڈ یوٹیلائز ورلڈ ریسورسز ان موسٹ آپٹیمم مینرز، کہ مطلب پوری دنیا کے جو ورلڈ ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو چاہے نیچرل ریسورسز ہیں یا مطلب جو آرٹیفیشل ریسورسز جو بھی ہیں ان کو ایک باقاعدہ آپٹیمم لیول کے تحت اور ایک مینرز کے ساتھ ان کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ایکسپینڈ بھی کروانا۔ پھر ہے ٹو امپروو دا لیول آف لیونگ فار دا گلوبل پاپولیشن، کہ مطلب پوری دنیا کی جو پاپولیشن ہے ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو امپروو کرنا، یا جو ممبرز یعنی کہ جو نیشنز اس کے ممبرز ہیں ان کے لوگوں کا یا ان کی پاپولیشن کا جو ہے مطلب لیونگ اسٹینڈرڈ امپروو کرنا، ٹھیک ہے، ان کی اکانومی کو بوسٹ کروانا، ٹھیک ہے، ان کی اکانومی کو ڈیولپمنٹ کروانا، اور ان کی جو مطلب فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کو مینٹین کرنا، بیلنس ان کے درمیان قائم رکھنا، اور اس کے بعد ہے کہ مطلب ٹو ٹیک اسپیشل اسٹیپس فار دا ڈیولپمنٹ آف پورسٹ نیشن، کہ جو مطلب غریب ممالک ہیں، جو پورسٹ نیشنز ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک اسپیشل ڈیولپمنٹ اسٹیپس لینا، ٹھیک ہے، جو کہ مطلب صرف ان کے لیے جن کا مقصد۔ اب بات کرتے ہیں اس کے فنکشنز کی، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے فنکشنز کی۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک ٹریڈ لبرلائزیشن کا
ایکٹ کے طور پر کام کرتی ہے، یعنی کہ ٹریڈ لبرلائزیشن، یعنی کہ کسی نہ کسی طرح ٹریڈ جو ہے اس کو لبرلزم کے یعنی کہ تحت جو ہے وہ چلایا جائے، یعنی کہ اس کو لبرلائز کیا جائے، اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے۔ نیکسٹ ہے کہ مطلب پرووائڈ ٹیکنیکل اسسٹنس اینڈ گائیڈنس ریلیٹڈ ٹو مینجمنٹ آف فارن ٹریڈ اینڈ فسکل پالیسی۔ اپنے ممبرز کی، جو اس کی یعنی کہ ممبرز ہیں، ان کی کسی قسم کا یعنی کہ فارن ٹریڈ کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی فسکل پالیسی کا کوئی مسئلہ ہو، ان تمام یعنی کہ مسئلوں کو، یعنی کہ فسکل ٹریڈ کا یا مطلب فارن پالیسی کا فارن ٹریڈ کا، تو ان کی مینجمنٹ کے اندر یا اس کی مینجمنٹ کو ٹھیک کرنے کے اندر یا اس کو گائیڈ کرنے کے اندر یا اس کو ٹیکنیکلی اسسٹنس پرووائڈ کرنے کے اندر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے اپنی اس نیشن ممبر کی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ مطلب جو اس کے نیشنز ممبر یعنی کہ جو کنٹری جس کا حصہ ہیں، جو کنٹری جس کے ممبرز ہیں، اگر ان کے یعنی کہ کوئی بھی اپنا اکانومک پالیسی جو ہیں یعنی کہ ٹریڈ ریلیٹڈ جو اکانومک پالیسیز ہیں، ان کو ٹھیک کروانے کے لیے باقاعدہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ایک ادارہ ہوتا ہے، اس ادارے کا نام ہے ٹریڈ پالیسی ریویو باڈی، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ممبرز کی ان تمام پالیسیوں کو ریویو کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے ٹریڈ پالیسیوں کو بنا رہا ہے، اپنی اکانومک پالیسیوں کو بنا رہا ہے، یا اپنی فارن ٹریڈ کی پالیسیوں کو بنا رہا ہے، یا اپنی فسکل پالیسی کو کس طرح وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے، کس طرح مطلب اس کو آرگنائز کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو ایک ادارہ ہوتا ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا، اس کا نام ہے ٹریڈ پالیسی ریویو باڈی، ٹھیک ہے، TPRB، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے کہ مطلب ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا کہ اگر کوئی ممبر یا دو ممبرز کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، ٹریڈ ریلیٹڈ کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے، تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ باڈی ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی، وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ مطلب IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے، ٹھیک ہے، ایک گلوبل لیول پر ایک ٹریڈ پالیسی جو ہے وہ یہ میکنگ کرتی ہے، یعنی کہ ایک گلوبلی لیول پر، کیونکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ورلڈ بینک اور IMF، یہ تینوں ادارے جو ہیں مطلب تقریباً پوری دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ ان تینوں کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں آپس میں مل کر ایسی پالیسیاں بنانے کی تشکیل کرتے ہیں کہ جو گلوبل ٹریڈ کو مطلب زیادہ فائدہ دے سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اتنے سے فائدے تھے، یا مطلب بیسک اس کا یہ اسٹرکچر تھا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم مزید اس کے باقی حصوں کو کور کریں گے۔